وہاں پتہ چلا کہ دریائے نیل میں پانی نہیں ہے. کسی نے پوچھا بھئی پانی جب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ جاہل قوم ہے. کہنے لگے یہاں تو ایک لڑکی کو سجا دھجا کر خوبصورت لڑکی کو لاتے ہیں, زیور پہنا کر بیچ دریا میں بیٹھا دیتے ہیں, اس کے بعد ایک وبا ہے, بلا ہے, کیا ہے, وہ اس کو ختم کر دیتی ہے, اس کے بعد پانی آ جاتا ہے. جملہ سنیں صحابہ کرام کا, بولے اب ہم آ گئے, یہ نہ ہوگا, انسان نہیں مارے جائیں گے. میں سوچتا ہوں اس زمانے میں ظالم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنا رہے ہیں. جو وہ بنانے والا ہے اس کے باپ کے پاس جو تہذیب ہے وہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی دی ہوئی ہے. تیرے باپ پہ تو کپڑے بھی نہیں تھے, تیری ماں کے پاس کپڑے نہیں تھے, ساری دنیا انہی کے کپڑوں میں ہے. جس زمانے میں اللہ کے رسول علیہ السلام آئے ہیں, میرے جوانوں, کالج کے پڑھنے والوں, آپ سے کہہ رہا ہوں, اس زمانے کی یورپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. گدھوں کی زندگی گزار رہے تھے, گدھوں کی. پڑھو تاریخ یورپ کی, بالکل خچروں کا کام, گدھوں کا کام, نہ ان کے مکانات, نہ کچھ نہ کچھ. یہ سب کچھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا توفیل ہے, یہ سب کچھ. اور آج وہ خاکے بنا رہے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. کیا دنیا کے رنگ ہیں واقعی, بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے, زمینیں چمن گل کھلاتی ہے, کیا کیا کہ اس دنیا میں یہ اور دیکھنے کو رہ گیا تھا. جس اللہ کے بندے سے کپڑے ملے, جن سے تہذیب ملی, کہ نعوذ باللہ آج انہی کا مذاق اڑا لے. صحابہ کرام وہاں پہنچے, کہا نہیں. اور عجیب بات ہے, عقیدہ توحید کی طاقت. اس بیچ میں رک کر کہہ دوں, اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو, اگر کسی کے ہاں لڑکی ہو, لڑکے کی تلاش ہو تو, اگر کسی کے ہاں کاروبار کے نہ ہونے کا مسئلہ ہو تو اللہ کے لیے اس کو بندش مت سمجھا کر. ہم اسی جہالت میں جی رہے ہیں, کیوں بندش کرا دی. کتنے آتے بیچارے ہمارے کاروبار پہ بندش کرا دی. میں کہا کرتا ہوں اگر بندش نہ ہوتی تو تب بھی مسجد میں آپ تشریف نہ لاتے. شکر مناؤ بندش ہو گئی تو کم از کم مسجد میں تو آ گئے آپ, ورنہ تو آپ اللہ کی طرف کو مڑ کے بھی نہ دیکھتے. بندش ہی لے آئی, چلو اللہ کا شکر, آ تو گئے, ورنہ تو وہ زندگی جی رہے تھے جو سیدھی جہنم میں لے. وہاں پہنچے, پہنچنے کے بعد معلوم کیا قوم سے, قوم نے یہ جواب دیا. ایک نیا معاملہ سامنے ہے بالکل. دریائے نیل کے پانی کی بنیاد پر مصر کی زندگی ہے. اگر پانی نہیں آئے گا تو مصر تقریباً سارے کا سارا پیاسا مر جائے گا. پانی نہیں ہے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ پانی کی کتنی قدر و قیمت ہے انسانی زندگی میں, یہ تو کوئی بتانے کی بات نہیں. پانی نہ ہو تو زندگی کیسے. فوراً ان کے امیر نے خط لکھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی, ہم یہاں آئے ہیں, یہ صورتحال ہے. وہاں سے خط آیا. کتنے زمانے میں آدمی پہنچا ہوگا, اونٹوں کا زمانہ, کتنے زمانے میں آدمی آیا ہوگا, اور خط لا کر دیا. اور خط کیا ہے سنو اب دل کے کاموں سے. تاریخ انسانیت میں, خطوط کی تاریخ میں, لیٹرز کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب دنیا میں کسی نبی کا فرما روا اور اپنے وقت کا وہ بادشاہ جس سے دنیا کی طاقتیں لرزتی ہیں, اس نے خط لکھا ہے. کسی انسان کے نام نہیں, دریائے نیل کے نام لکھا ہے. یہ ہے صحابہ کرام کی ذہانت. ورنہ تو پھر یہ ہوتا کہ دیکھ کیا ہوئی, پانی کہاں سے روکا, آگے جاؤ اور دیکھو جو باتیں زمانے میں ہوا کرتی. اور خط میں کیا تھا, وہ خط موجود ہے کتابوں میں. اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام, یہی ہے لفظ جو بول رہا ہوں, ترجمہ ہے اس کا. اور پھر یہ کہا, اگر خلاصہ جو ہے کہ اگر یہ تیرا بہنا اللہ کی طرف سے ہے تو تو بہہ جا, اور یہ تیرا بہنا اللہ کی طرف سے نہیں ہے, کوئی جادوگری, کوئی شوق دبادی ہے, تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. ایک آدمی دریا نیل سے, لوگ کہیں گے یہ کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, دریا اور نیل اور خط اور لکھنا اور دریا کے نام اور باتیں کس دنیا کی. نہیں, نبی یہی دنیا سکھا گئے تھے. اللہ نے توحید کے جملے میں اتنی کڑک رکھی ہے, یہ پہاڑوں ہل جاتے ہیں ایک بندہ, ایک صاحب ایمان بندے کے کہنے کی بنیاد پر جو اللہ کی توحید کو بیان کرے. وجود کیا ہے دنیا میں, صرف یہ کہ اللہ کا نام پاک. وہ ڈالا گیا شام کے وقت میں اور دریا نیل میں ڈال دیا. وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی گڑھے گڑھوں میں رہ جاتا ہے ڈال دیا. ایک صحابی کہتے ہیں میں صبح اٹھا, میں نے سوچا ذرا دیکھ کے تو آؤں. ہوا کیا
کہتے ہیں خدا پاک کی قسم میں نے دیکھا تو ایک ہاتھ یہ اتنا بڑا 10 ہاتھ کے اوپر پورا دریائے نیل پانی سے بھرا ہوا تھا ایک رات کے اندر۔ جاؤ سفر کرو، موبائل میں دیکھو کہ دریائے نیل نہیں ہے کبھی سمجھ رہا ہو کہ ہودری اور تالاب اور بدہسرا، ایک پورا سمندر ہے دریائے نیل جس کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی سمجھ رہے ہوگے کہ ڈیرے سرائے کی ایک ہوگی نہر شام کو بھر گئی، نہ کھولو موبائل کو اور دریائے نیل کے سائڈ کو دیکھو کہ چلا کہاں سے اور کہاں تک پہنچا ہے، پورا ایک سمندر ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ انہیں معلوم ہے کہ پانی کے جاری کرنے والی طاقت اللہ کی۔